اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ کہف جو قرآن مجید کا 80 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 4 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور انہیں تنبیہ کیجیے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے. اللہ تعالیٰ کو جسم و جسمانی قرار دینا اور اللہ کے لیے وہی چیزیں ثابت کرنا جو جسم و جسمانی ہونے کی صورت میں حاصل ہو سکتی ہیں، یہ شان الہی میں گستاخی ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کی غضب سخت ہوتی ہے. چنانچہ بنی اسرائیل نے جب یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں اللہ اعلانیہ طور پر دکھا دو تو ان پر بجلی گری. اس آیت میں خاص طور پر ذکر کیا کہ جو لوگ اللہ کی اولاد ہونے کے قائل ہیں ان کی خصوصی طور پر تنبیہ ہوگی، کیونکہ یہ کہنا کہ اللہ کے لیے اولاد ہے اسے اللہ نے بڑی جسارت سے تعبیر فرمایا ہے: کب ہوگا کلمۃ تخرج من افواہہم. اور دوسری جگہ فرمایا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا. سورہ مریم 19واں سورہ ہے، اس کی آیات 88 تا 91 میں ارشاد الہی ہوا کہ وہ کہتے ہیں رحمان نے کسی کو فرزند بنا لیا. بے تحقیق تم بہت سخت بےہودہ بات زبان پر لائے ہو. قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں، اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے فرزند کی موجودگی کا الزام لگایا ہے. خالق کو اپنی مخلوق کی سطح پر لانا شان الہی میں سب سے بڑی گستاخی اور جرم ہے. اسی لیے ہم نے بتایا تھا کہ سورہ نحل کی جو روحانی خصوصیات ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ نحل پڑھتا رہے گا قیامت میں دنیا کی نعمتوں کے بارے میں اس سے حساب کتاب نہ لیا جائے گا، اور نیک وصیت کر کے مرنے والے کے برابر اس کو اجر دیا جائے گا. اس طرح تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر مہینے اس سورے کو ایک دفعہ پڑھتا رہے گا تو وہ دنیا میں ہر تاوان اور ہر نقصان سے بچا رہے گا اور 70 قسم کی مصیبتوں میں گرفتار نہ ہوگا، جن میں کم از کم دیوانگی، برس اور جزام ہے، اور بروز قیامت اس کا ٹھکانہ جنت عدن میں ہوگا. مولا علیہ السلام فرماتے ہیں، نہج البلاغہ کا خطبہ 216 ہے. میں اس لیے نہج البلاغہ سے پڑھتا ہوں کہ بہترین تفسیر ہے نہج البلاغہ قرآن کی. مولا فرماتے ہیں، اپنے آپ کو حق بات کہنے اور عدل کا مشورہ دینے سے نہ روکو، کیونکہ میں تو اپنے آپ کو اس سے بالتر نہیں سمجھتا کہ خطا کروں اور نہ اپنے کسی کام کو لغزش سے محفوظ سمجھتا ہوں، مگر یہ کہ خدا میرے نفس کو اس سے بچائے جس پر وہ مجھ سے زیادہ اختیار رکھتا ہے. مزید فرمایا، عبداللہ بن عباس نے ایک امر میں حضرت امیر علیہ السلام کو مشورہ دیا جو آپ علیہ السلام کے نظریے کے خلاف تھا، تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا تمہارا یہ کام ہے کہ مجھے رائے دو، اس کے بعد مجھے مصلحت کو دیکھنا ہے، اور اگر میں تمہاری رائے کو نہ مانوں تو تم پر میری اطاعت پھر بھی لازم ہے. حضرت امیر علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد طلحہ و زبیر نے آپ علیہ السلام سے شکایت کی کہ ان سے امور حکومت میں مشورہ کیوں نہیں لیا جاتا اور امداد کی خواہش کیوں نہیں کی جاتی. تو حضرت نے فرمایا، خدا کی قسم مجھے تو کبھی بھی اپنے لیے خلافت و حکومت کی حاجت و تمنا نہیں رہی. چنانچہ وہ مجھ تک پہنچ گئی تو میں نے اللہ کی کتاب کو نظر میں رکھا اور جو لائحہ عمل اس نے ہمارے سامنے پیش کیا اور جس طرح فیصلہ کرنے کا اس نے حکم دیا میں اسی کے مطابق چلا. اسی طرح جو بات سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
میں قرار پا گئی، اسی کی پیروی کی۔ اس میں نہ تو تم سے کبھی مجھے رائے لینے کی احتیاج ہوئی اور نہ ہی تمہارے علاوہ کسی اور سے، نہ ہی کوئی ایسا حکم وارد ہوا ہے جسے میں نہ جانتا ہوں اور اس بارے میں مجھے تمہارے یا دوسرے مسلمان بھائیوں سے مشورہ کرنا پڑے۔ اگر کبھی ایسی صورت پیش آ بھی گئی تو اس وقت نہ تو تم دونوں سے اور نہ ہی تمہارے علاوہ کسی اور سے پس و پیش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔